نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ایک انگریز جج کا فیصلہ۔ کاندھیلا میں ایک مرتبہ ایک زمین کا ٹکڑا تھا۔ مسلمان کہتا تھا یہ ہمارا ہے، ہندو کہتا تھا یہ ہمارا ہے۔ چنانچہ اس پر مقدمہ بن گیا، انگریز کی عدالت میں پہنچا۔ جب مقدمہ آگے بڑھا تو مسلمان نے اعلان کر دیا اگر یہ زمین مجھے مل گئی تو میں اس پر مسجد بناؤں گا۔ جب ہندو نے یہ سنا تو اس نے ضد میں کہہ دیا کہ اگر یہ زمین مجھے مل گئی میں اس پر مندر بناؤں گا۔ اب بات دو انسانوں کی انفرادی تھی، لیکن اس میں رنگ اجتماعی بن گیا، حتیٰ کہ ادھر مسلمان جمع ہو گئے، ادھر ہندو جمع ہو گئے، اور مقدمہ ایک خاص نوعیت کا بن گیا۔ اب سارے شہر میں قتل و غارت ہو سکتی تھی، خون خرابہ ہو سکتا تھا، تو لوگ بھی بڑے حیران تھے کہ نتیجہ کیا نکلے گا۔ جج انگریز تھا، وہ بھی پریشان تھا، اس میں کوئی صلح صفائی کا پہلو نکالنے کی کوشش کر رہا تھا، ایسا نہ ہو کہ آگ اگر لگ گئی تو اس کو بجھانا مشکل ہو جائے گا۔ جج نے مقدمہ سننے کے بجائے ایک تجویز پیش کی کہ کیا کوئی ایسی صورت ہے کہ آپ لوگ آپس میں بات چیت کے ذریعے مسئلے کا حل نکال لیں۔ تو ہندوؤں نے ایک تجویز پیش کی کہ ہم آپ کو ایک مسلمان کا نام تنہائی میں بتائیں گے، آپ اگلی پیشی پر ان کو بلا لیجئے، ان سے پوچھ لیجئے، اگر وہ کہیں کہ یہ مسلمانوں کی زمین ہے تو ان کو دے دیجئے، اور اگر وہ کہیں کہ مسلمانوں کی زمین نہیں ہندوؤں کی ہے تو ہمیں دے دیجئے۔ جب جج نے دونوں فریقوں سے پوچھا تو دونوں اس پر راضی ہو گئے۔ مسلمانوں کے دل میں یہ بات تھی کہ مسلمان ہوگا جو بھی ہوا تو وہ مسجد بنانے کے لیے بات کرے گا۔ چنانچہ انگریز نے فیصلہ دے دیا اور مہینے یا چند دنوں کی تاریخ دے دی کہ اس دن آنا اور میں اس بوڑھے کو بھی بلوا لوں گا۔ اب جب مسلمان باہر نکلے تو بڑی خوشیاں منا رہے تھے، سب کود رہے تھے، نعرے لگا رہے تھے۔ ہندوؤں نے پوچھا اپنے لوگوں سے کہ تم نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک مسلمان عالم کو حکم بنا لیا ہے کہ وہ اگلی پیشی پر جو کہے گا اسی پر فیصلہ ہوگا۔ اب ہندوؤں کے دل مرجھا گئے اور مسلمان خوشیوں سے پھولے نہیں سماتے تھے، لیکن انتظار میں تھے کہ اگلی پیشی میں کیا ہوتا ہے۔ چنانچہ ہندوؤں نے مفتی الہی بخش کاندھیلوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام بتایا کہ جو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے تھے اور اللہ کے بڑے ولی تھے۔ مسلمانوں نے دیکھا کہ مفتی صاحب تشریف لائے ہیں تو سوچنے لگے کہ مفتی صاحب تو مسجد کی ضرور بات کریں گے۔ چنانچہ جب انگریز جج نے پوچھا کہ بتائیے مفتی صاحب یہ زمین کا ٹکڑا کس کی ملکیت ہے، ان کو چونکہ حقیقت حال کا پتہ تھا، انہوں نے جواب دیا کہ یہ زمین کا ٹکڑا تو ہندو کا ہے۔ اب جب انہوں نے کہا کہ یہ ہندو کا ہے تو انگریز جج نے اگلی بات پوچھی کہ کیا اب ہندو لوگ اس کے اوپر مندر تعمیر کر سکتے ہیں؟ مفتی صاحب نے فرمایا جب ملکیت ان کی ہے تو جو چاہیں کریں، چاہے گھر بنائیں چاہے مندر بنائیں، یہ ان کا اختیار ہے۔ چنانچہ فیصلہ دے دیا گیا کہ یہ زمین ہندو کی ہے۔ مگر انگریز جج نے فیصلے میں ایک عجیب بات لکھی۔ فیصلہ کرنے کے بعد لکھا آج اس مقدمہ میں مسلمان ہار گئے مگر اسلام جیت گیا۔ جب انگریز جج نے یہ بات کہی تو اس وقت ہندوؤں نے کہا کہ آپ نے تو فیصلہ دے دیا ہے، ہماری بات بھی سن لیں۔ اور وہ کہنے لگے بیک زبان ہو کر ہم سب اسی وقت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے ہیں اور آج یہ اعلان کرتے ہیں کہ اب ہم اپنے ہاتھوں سے یہاں مسجد بنائیں گے۔ عقل کہہ رہی تھی کہ جھوٹ بولو کہ مسجد بنے گی، حضرت مفتی صاحب نے سچ بولا اور سچ کا بول بالا ہوا۔ سچے پروردگار نے اس جگہ مسجد بنوا کر دکھلا دی۔ کئی مرتبہ نظر آتا ہے جھوٹ بولنا آسان راستہ ہے اور سچ بولنا مشکل ہے۔
جھوٹے سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتے ہیں، انسان نفرت کرتے ہیں، عقل انسان اعتماد کھو بیٹھتا ہے، ایک جھوٹ کو نبھانے کے لیے کئی جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، لہٰذا سچی زندگی کو آپ اختیار کیجئے، اس پر پروردگار آپ کی مدد فرمائے گا۔ رب کریم ہمیں ہمیشہ سچ بولنے کی توفیق دے دے۔ سبحان اللہ و بحمدی، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔